اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے اولیاء اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے دوست ہیں، اور ان کے مزارات کو شہید کرنے کے بارے میں بات تو کیا سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر آپ مزارات کو شہید کرنے والی حدیث مبارکہ پر غور کرتے ہیں، اور میں بھی غور کرتا ہوں، تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ حدیث بیان کی جا رہی ہے کہ فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا ہے علی علیہ السلام کو، اور عمل کیا علی علیہ السلام نے، اور لکھا ہے اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ وبرکاتہ نے۔ تو ان تینوں کے مزارات تو موجود ہیں، یعنی کہ حکم دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مزار پاک مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہے، اور انشاءاللہ تا ابد رہے گا۔ حضرت علی علیہ السلام کا نجف میں مزار موجود ہے اور تا ابد رہے گا، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اردن میں مزار موجود ہے، بالکل سنگ مرمر کی ٹائلیں اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں، اور زمین سے تقریباً 3.5-4 فٹ بلند وہ تقریباً یہاں تک وہ ہے، اور تمام علماء وہاں جا کے حاضری بھی دیتے ہیں، اور وہاں ختم بخاری شریف بھی کرتے ہیں، یعنی کہ ختم قرآن کے خلاف دلیلیں دینے والے ختم بخاری پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب کے ختم کے منکر ہو کر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ختم پر ایمان رکھتے اور لوگوں کو بتاتے ہیں، تو یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلط نقطہ ہے جس میں شیطان آپ کو بہکا رہا ہے۔ قرآن اللہ کی زندہ کتاب ہے، اور پہلا حق قرآن ہی کا بنتا ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور اس کے 30 بارے مکمل کیے جائیں۔ 10 20 15 لوگ بیٹھ کے، یا 10 20 15 20 25 بچیاں لڑکیاں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کو مکمل پڑھیں، یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ خیر، دنیا سے جانے کے بعد تو پتہ لگ ہی جاتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ دنیا میں تو بڑے بڑے فتوے ہم لوگ دے دیتے ہیں کہ نہیں ہوتا ہے، نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن جب حضرت عزرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں اور روح لے کے چلے جاتے ہیں، اور غسل دے دیا جاتا ہے، اور کفنا دیا جاتا ہے، اور دفنا دیا جاتا ہے نا، تو پھر قبروں میں جانے کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی نظر آتا ہے کہ کوئی قرآن پڑھے اور میرے لیے اس کو ثواب کرے۔ اور حضرت جو ماشاء اللہ انتہائی اہم علماء دین میں سے ایک انتہائی اہم شخصیت علامہ احسان ظہیر رحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت ہی اللہ کے نیک ولی صفت انسان تھے، وہ بھی اس قرآن پاک کے ختم کے نعوذ باللہ من ذالک انکار کرنے والے تھے، لیکن ان کو بھی جب میں قرآن پاک کا ثواب پڑھ کے بخشتا ہوں تو یقین مانیے مجھے روحانی طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ خوش ہو رہے ہیں، اور اپنی اس بات پر پچھتا رہے ہیں کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ قرآن پڑھ کر ثواب نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی تمام علماء اہل حدیث اور جو بھی لوگ اس بات کا انکار کر کے گئے ہیں، تو اگلے جہان میں ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، اور ہمیں قرآن پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ مزارات کو شہید نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تمام انبیاء مرسلین علیہ السلام کے مزارات موجود ہیں، لیکن ایک بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے مزارات والوں کو کہ ہمارے لیے معیار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی پوری زندگی معیار ہے، تو آپ کا مزار بھی تو ہمارے لیے معیار ہے، آپ کا مزار مبارک بھی ہمارے لیے معیار ہے۔ اگر وہاں لنگر ہوتا ہے تو ہمارے مزارات پہ لنگروں کو جاری رہنا چاہیے، اگر وہاں چادر چڑھتی ہے تو ہمارے مزارات پہ چادروں کو چڑھایا جانا چاہیے، اور اگر وہاں پہ کوئی درخت ہے جہاں پہ کوئی نیلے پیلے ساوے دھاگے باندھے جاتے ہیں اور کوئی ایسی چیز ثابت ہے تو پھر آپ کیجیے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے، نہ وہاں عرس ہوتا ہے، نہ وہاں چادر چڑھائی جاتی ہے، نہ وہاں لنگر اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ ہم لوگ کرتے ہیں، تو پھر یہ یقیناً غلط باتیں ہیں۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اور روضہ پاک پہ نہیں ہوتا ہے، وہ آپ اپنے اللہ کے ولی کے دربار اور مزار پہ کر کے کوئی بھی نیکی کا کام تو بالکل بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ پاک اللہ ہے، اور اللہ پاک وحدہ لا شریک لہ پوری کائنات کا حاجت روا اور مشکل کشا، اور جو لوگ بھی اللہ کے غیر کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر ناظر مان کر، عالم الغیب مان کر، مختار کل مان کر اس سے مدد، ان سے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرتے ہیں، تو کل حشر کے میدان میں یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور اس شخص اور اس مرد اور اس عورت کا کیا حال ہوگا جس کے خلاف گواہی دینے کے لیے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام سے مدد مانگنے والوں کے خلاف گواہی دینے والے حضرت علی علیہ السلام ہوں گے کہ یا اللہ میں نے ان سے نہیں کہا تھا کہ مجھے مشکل کشا کہو یا مشکل کشا مانو، میں تو وہ ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو دوست رکھے۔ یہ فرمایا گیا تھا مشکل کشا تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ علی علیہ السلام نے نہیں فرمایا، تو جو علی علیہ السلام کی مدد طلب کرتے ہیں ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے حشر کے میدان میں خود علی علیہ السلام جائیں گے۔ جو آل پاک آل رسول علیہ السلام میں سے کسی سے یا پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ وبرکاتہ سے مدد طلب کرتے ہیں یا ان کے ناموں کا وظیفہ کرتے ہیں یا ان سے کسی بھی طریقے سے مدد طلب کرتے ہیں، مدد کا یقین رکھتے ہیں، تو ان کے خلاف سب سے بڑی گواہی حشر کے میدان میں خود حضرت پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ وبرکاتہ دیں گے۔ اسی طرح میرے پیر ہیں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان سے یا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، علی اجمیری رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کسی بھی اللہ کے نیک ولی سے اگر کوئی بھی مدد طلب کرتا ہے تو وہ خود ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ جو دو باتیں یاد رکھیے کہ یہ رائٹ ہینڈ ہے یعنی کہ دایاں سیدھا ہاتھ، اور یہ بایاں الٹا لیفٹ ہینڈ ہے۔ اس طرف والے نیک لوگ یعنی کہ انبیاء مرسلین تمام کے تمام، آل رسول تمام کے تمام، اصحابی تمام کے تمام، اللہ کے ولی تمام کے تمام ادھر ہیں۔ جو ان سے مدد طلب کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، کسی نبی، کسی آل بیت، کسی آل رسول، کسی صحابی، کسی ولی، کسی اللہ کی نیک ولیہ سے مدد طلب کرتے ہیں نیک لوگوں سے، تو یہ ان کے خلاف گواہی دیں گے حشر کے میدان میں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اس طرف ہیں، الٹی سائڈ والے، برے لوگوں سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی کہ برے لوگوں کی مورتیاں بناتے ہیں، شیطان مردود سے مدد طلب کرتے ہیں، شیطان مردود کے چیلوں سے مدد طلب کرتے ہیں وغیرہ، کوئی بھی گندے لوگوں سے مدد طلب کرتے ہیں اور گندے لوگوں کو ہی انہوں نے اپنا مشکل کشا بنایا ہوا، تو یہ لوگ جو ہیں یہ ان کے حق میں گواہی دیں گے۔ یہ نیک لوگ ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ یا اللہ انہوں نے اپنی مرضی سے ہمیں مشکل کشا کہا، ہم مشکل کشا نہیں ہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے ہمیں حاجت روا کہا، ہم حاجت روا نہیں، ہم ان کے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کے نیک لوگ، انبیاء و مرسلین، آل بیت، اصحاب، اولیاء اللہ کے نیک لوگ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور یہ جو برے لوگ ہیں یعنی کہ جو شیطان مردود یا اس سے ریلیٹڈ یا اس کی اولاد یا اس کے پیروکار یا شیطانی اولیاء کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ ان کے حق میں گواہی دیں گے۔ یعنی شیطان کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بالکل یہ میری عبادت کرتا تھا، اور وہ برے جو ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، وہ مردود قسم کی، وہ جو انہوں نے سلسلے شروع کیے ہوئے ہیں، وہ جو جتنے بھی گندے لوگوں کا انہوں نے عبادت شروع کی ہوئی ہے، چاہے ان کی مورتیاں بنا کے کریں یا کچھ بھی، تو وہ بھی سارے ان کے حق میں گواہی دیں گے کہ بالکل ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے۔ تو دونوں صورتوں میں 100% خسارے میں ہے مشرک۔ اگر نیک اللہ کے کسی انسان کو ذریعہ بنا کے اس کی عبادت کرتا ہے تو وہ خود اس کے خلاف گواہی دے گا، اور اگر کسی برے شیطان مردود اور اس سے ریلیٹڈ کی عبادت کرتا ہے تو وہ اس کے حق میں گواہی دے گا کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے یا اللہ یہ تیرا بندہ نہیں ہے۔ تو دونوں صورتوں میں بہت بڑا خسارہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں شرک اور کفر اور بدعت سے اپنی امان عطا فرمائے۔ مزارات کی عزت کرنی چاہیے۔ مزارات اللہ کے نیک لوگوں کے گھر ہیں، جس طرح ہمارا گھر ہے، ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اس طرح مزارات ان لوگوں کا گھر ہے۔ مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزار مبارک گھر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پوری عزت و احترام کے ساتھ جائیے، درود و سلام پڑھیے اور اپنے مقام پہ واپس آئیے۔ اس طرح اللہ کے نیک ولیوں کے دربار میں جائیے، سلام عرض کیجیے، لیکن حاجتیں مانگنا، ان کو مشکل کشا سمجھنا، ان کے لیے دیگیں چڑھانا، ان کے لیے نذر و نیاز کرنا، دھاگے باندھنا، چومنا، چاٹنا، پتھروں کو اوپر نیچے رگڑنا، یہ ساری چیزیں شرک ہیں اور ان سے اللہ پاک کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔